الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين ووسيلتنا في الدارين سيدنا وسيد ولد آدم يوم القيامة محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لقول رسول كريم بلسان عربي مبين قال الله عز وجل في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم عازمین و سامعین، وقت کی قلت ہے، لمبے چوڑے دلائل یہ باس نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، حضور کی رسالت اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اور ختم نبوت کے عقیدے کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ عقیدہ حیات النبی مقدمہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کے انکار کا آغاز حیات النبی کے عقیدے کے انکار سے ہوتا ہے. اس لیے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، اس پہ کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نبی کے دین کے لیے مرنے والے زندہ ہیں اور اتنے اعلیٰ درجے کے زندہ ہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہو تو آپ یہ گمان آپ کو ہو جاتا ہے یار شاید مر تو نہیں گیا. جب ہلاتے چلاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یعنی گمان وہاں کر سکتے ہیں کہ یار کدھر مرے آتے نہیں، پر رب کہتا ہے جو میری راہ میں مارے جائیں وہاں گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ، سوچنا بھی منع ہے. ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کرو گے وہ بھرو گے، نیکی کرو گے تو ثواب ملے گا اور جتنا گناہ کرو گے گناہ ملے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنی تکلیف اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا جس کے اندر اٹھانے کی سکت ہے. جس میں اتنی سکت نہیں ہو اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. یہ آیتیں پتہ ہے کب اتری تھی؟ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کرو گے جتنا گناہ کرو گے، خطا سے کرو گے یا ویسے کرو گے پکڑوں گا، سزا دوں گا. حضور دیکھیں نا، اب ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم خطاؤں سے بچ جائیں، غلطی سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے. حضور سید عالم نے فرمایا صحابہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم نے ڈٹنا نہیں ہے، ہم نے کہنا ہے رب جو تیری مرضی تو کر. تو صحابہ سارے مسجد میں گئے، جا کر سر جھکایا، کیا یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری جو مرضی تو کر.
اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل اب جا قرآن سنا میرے محبوب کو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ پاک خوش ہو گیا، فرمایا انہوں نے آگے سے حجت نہیں کی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ بس ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اب فرمایا پھر اگلا سناؤ ان کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب جب اتنی بات ہوئی، اب حضور نے فرمایا صحابہ اب تم یہ دعا کرو۔ جب صحابہ نے دعا کی تو وہی آیات بنی، وہی آیات کے انداز سے اللہ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے آپ اگر کسی گناہ کا سوچیں تو پیرا نہیں ہے، نیت کریں گے تو اس کے اوپر ناراضگی ہو۔ ویسے خیال آ گیا کسی گناہ کا، جانے دو کوئی بات، پر اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اللہ نے ایک چیز پر پیرا بٹھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شہیدوں کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی ویسے اگر گناہ کا گمان آ جائے، خیال آ جائے ذہن میں تو کوئی پکڑ نہیں، پیرا نہیں ہے۔ ان ہمارے وس میں ہی نہیں ہے کہ کوئی گمان آ گیا، اور جو وس میں ہی نہیں ہے تو لا طاقت لنا بہ، ہماری طاقت نہیں ہے اس کو روکنے کی۔ لیکن شہیدوں کے حوالے سے فرمایا کیئرفل، وہاں سوچوں پہ بھی پیرا بٹھاؤ، مہربانی کرنی ہے آپ نے، جاگ کے بیٹھنا۔ وہاں سوچ پہ بھی پیرا بٹھا دیا، نا 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 لا تحسبن الذین، تاکید آ گئی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، یعنی ادھر آؤ گے سوچ پہ بھی پیرا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جو نبی کے دین کے لیے مر جائیں، اللہ کی راہ میں جان دے دیں، ان کو تو مردہ سوچنے پہ بھی پیرا ہے، نبی کو مردہ کہنے کی اجازت کب ہوگی؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ہم زندہ نبی پر سلام پڑھنے والے، ماشاءاللہ جو زندہ ہیں وہ بولے ہیں، اگر کہیں اور معاملہ ہے تو پھر بھائی زندہ نبی پہ زندہ سلام پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم زندہ نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا نبی سنتے ہیں، ان تک ہماری آواز اللہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں، اور صحابی بھی بڑے پیارے ہیں، اور آپ کو پتہ ویسے تو سارے ہی صحابہ بڑے پیارے ہیں، پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ذرا عبارت میں چاہ رہا تھا کہ عبارت پڑھ لوں، اس لیے یہ میں نے ڈائری جو ہے نا وہ نکالی ہے۔ نام کیا ہے صحابی رسول کا؟ حضرت ابو قرصافہ۔ یہ ابو قرصافہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں نا، یہ پہلے جب مدینے میں آئے تو یہ ان کے والد فوت ہوئے تو یہ اپنے خالو کی بکریاں شکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے۔ ان کی امی اور یہ دو ہی فرد تھے، یعنی اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے اور ان کی بکریاں چراتے تھے، اسی پر ان کو گزارا ہوتا۔ ایک دن بکریاں مضافات مدینہ میں ان کا قبیلہ تھا، تو وہاں سے بکریاں بھاگتی دوڑتی مدینے آ گئی، بکریوں کے پیچھے یہ بھی آ گئے۔ اچھا ایک جگہ پر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بکریاں ساری رکی ہوئی ہیں، دھیان ادھر رکھنا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ نا کہ جانوروں کا منہ کسی کا ادھر ہوتا ہے، کسی کا ادھر ہوتا ہے، کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب بول رہا ہوتا ہے ایسے، پر وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ آج وہ ساری بکریاں منہ اٹھا کے سر اٹھا کے کسی ایک طرف دیکھ رہے ہیں۔ یار مہربانی کریں گے،
ابو بکر صاحب بڑے حیران ہوئے، جیسے نا بندہ دیکھتا ہے کہ بکریاں ایک جگہ کھڑیاں ٹینشن ٹک رہی ہیں، یہ قریب جاتے جاتے یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سونی زلفوں والا کھڑا ہے، ایک مد بھرے چہرے والا، ایک مد بھری آنکھوں والا ہے، مذاق کے سرمے والا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہستی کھڑی ہے، دیکھتے ہی بس اس صورت کے تیر نے ان کے دل کو زخمی کیا اور وہ بس تصویر ان کے دل میں اتر گئی۔ بولے نہ وہ ہے اور نہ وہ سامنے کھڑا بولا ہے، بس جو ہستی سامنے کھڑی ہے اس نے صرف ایک کام کیا، اس نے دیکھ کر ایک مسکراہٹ عطا فرمائی۔ ہجے تو میرا دل بر نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی تھی چڑھ آوے جدہ مکھ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاؤ تیوڑی چڑھاوے، آزم اے ہو جیا سونا ماہی کدرے بھی نظر نہ آوے، جے وہ ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ اوتھے ہی رل جاوے، جے وہ کھول دے ول زلفاں دے تے رائی راہ بھول جاوے، آزم اے کار دی جوانی جدی چال چلی نہ جاوے۔ بہرحال بات دور چلی گئی، میں نے ابھی تقریر شروع کرنی ہے، ابھی تو سلام پڑھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دیکھا حضور مسکرائے، بکریاں چلی گئیں، یہ ادھر چلے گئے۔ توجہ رکھیں گے ساتھ، پہلے دن بکریاں بھاگ کے آئی تھی، اب ہر دن یہ بکریوں کو ہنکا کے لے آتے، لیکن یہ کمال اتفاق سمجھئے یا پورا جسے کہتے ہیں عطا سمجھئے کہ جس دن یہ آتے وہ سوہنا ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے میرے اس وقت، یہ جس نام کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس نام میں بڑا کمال ہے، حسنین کریم ہے، یہ کائنات کے خزانے، یہ برکتیں اسی نام سے ہیں۔ ایک کیفیات ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو اتنے سینوں میں اللہ کے قرآن کا نور، پھر دائیں بائیں اتنے سادات۔ میں نے وقار صاحب سے کہا کہ آپ سادات سے ہی آپ دستار کروائیں، انہوں نے پھر بیچ میں مجھے کھڑا کر دیا اور ایک اور بزرگوار کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانے نہ مانے، ہون ایک بندہ منے نہ منے جڑے ایسے چوئے ویسے چوئے ہے، وہ لایا مالکاں سن، تسی نہ پہ منو نہ میں نہیں مانتا، وہ نہ مانے جڑے وہ دی قلم دی طاقت بھی ہوئی ہے، اس کی سیٹ کی طاقت بھی ہوئی ہے، وہ بالکل وہ پورا پروسیس وہی ہے، تو نہ مانتے نہ مان۔ سادات کو اللہ نے عزت دی ہے تو دی ہے، ان کی رگوں میں میرے حضور کا خون ہے تو ہے۔ چنگی گل ہے یہ جڑی مان لو، نہ مانو گے تو کیا ان کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی لگتا ہے کوئی سید سپیشل قسم کا کوئی پیکج دیتے ہیں، میں کہ انہاں کو تو پیکج کہے کہ نا شہدیاں بوتلیں ادیاں لبڑیاں۔ وقار صاحب اچھا یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ کہیں میں نے ایک جو ہے نا وہ لگائی ہے، ذرا سمجھا کرنا نا۔ اچھا ان سے ہم نے کیا لینا، لیکن ہم نے ان کی جد سے جو کچھ وصول کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ان کی جد نے ہمیں کیا دینا ہے؟ میرے حضور پاک نے فرمایا من احبنی و احب ہازین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے ان دو شہزادوں سے پیار کیا، اور حسن حسین کی ماما اور بابا سے پیار کیا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضرات بات سمجھنے کے لیے ہے، بہت بڑی بات آئیے اس کو ذرا آپ نے توجہ کرنا ہے۔ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، دروشی پڑھ لیں، محفل کا ادب سب سے زیادہ
دروشی پڑھنے کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن حضور، میں پھر دوبارہ حدیث سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو شہزادوں سے پیار کیا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان کے بابا اور ان کی ماما سے پیار کیا، کَانَ مَعِيَّ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن جنت میں وہ میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو ایک خمار چڑھا ہوئے جی کہ اب ہر وقت علی علی اور حسن حسین کرتے رہتے ہیں، جیسے ہاتھ باندھ کے یوں ہاتھ دست بدستہ کھڑے ہو کے حضور کی خدمت میں عرض کریں نا، یا رسول اللہ صرف یہی چار، یا جیسے نہیں سمجھ آئی تو پھر میں انہیں کہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صرف یہی چار، کوئی دو چار اور بھی نال پا چھوڑو۔ وہ بھی ایک دن میں اس دن درود شریف سن رہا تھا، اللہم صلی علی محمد، وہ درود جو اہل بیت ہے وہ کیسے، علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہی پڑھتے ہیں۔ تو اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے، فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا۔ اور خدا تو انہوں عقل دے وے، اتھے حضور کو لو پوچھو، حضور باقی کدھر گئے، چار ہی ہیں، کدھر ہے باقی؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ کریں کہ فلاں کا جب یا ایک بندہ صحابہ کرام کے نعرے لگاتے تو اس کا مطلب ہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یا وہ اہل بیت کے نعرے لگاتے تو وہ کچھ صحابہ کا منکر ہے۔ تو ایک آدمی سارا دن ابو بکر صدیق کی شان بیان کرے، یہ کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ اہل بیت کا بغضی ہے، تو پھر جو تھوڑی دیر اہل بیت کی شان بیان کرے، یہ ذہن میں کیوں آتا ہے کہ یہ صحابہ کا بغضی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ بغضی نہیں، تمہارے دماغ میں گند گھسا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حقیقت اور شریعت کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضور نے کیا فرمایا، جس نے مجھ سے پیار کیا ان دو سے، ان کی ماما بابا سے، کل کتنے ہو گئے؟ 5 تن۔ گویا اعلان ہو رہا ہے 5 تن کا پیار کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ باقیوں سے پیار کرنے والے کو جنت نہیں ملے گی، باقیوں کو بھی جنت ملے گی جو حضور کے صحابہ سے، باقی اہل بیت سے پیار کرے۔ اور یہ خصوصیت ہے ان ہستیوں کی کہ حضور فرماتے ہیں صرف جنت نہیں، جنت بھی ملے گی، میں بھی ملوں گا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، یہ بچے ماشاءاللہ بڑے، آج یہ نوجوان ہیں، کل یہ ہماری جگہ لیں گے، تو میں آپ سے اس بچے سے پوچھتا ہوں، بیٹا یہ بتاؤ، ایک بچے کو انعام ملا، یہ جو پیچھے مسکرا رہا ہے تو، ایک بچے کو انعام ملا، اس کو بادشاہ نے کہا اس کو 1,00,000 روپیہ دے دو، دوسرے کے لیے کہا اس کو 10,000 روپیہ دے دو، اور جس کو 10,000 روپے دیے اس کو 10,000 روپے دے کر کہا ادھر آ جاؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ اب بتاؤ ان دونوں میں سے بڑا انعام کس کو ملا ہے؟ 10,000 والے کو۔ وہ بیٹا کیا 1,00,000 زیادہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اے جھنگ ساڑھے سمجھ دینے کا لانے۔ وہ کہتا ہے بے شک 1,00,000 تو دیے، وہ بڑا ہے، فگر وہ بڑا ہے، اسے 10 ہی دیے، پر اس کی قیمت کون لگائے جو ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ بس یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بس آپ یہی سمجھیے کہ جن کی وجہ سے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے ان سے پیار کیا، ویسے تو یہ جس نے نماز پڑھی جنت میں، روزہ رکھا جنت میں جائے گا۔ یار ٹھیک ہے، ہم نے کب انکار کیا، پر ہم کہتے ہیں یار جہاں 100 روپیہ لگا کے 5 روپے آمدن ہے، اس پہ تو تم رگڑے دے ہی جا رہے ہو، اور جہاں 100 روپیہ لگا کے 90 روپے آمدن ہے، وہاں تم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہو، ڈنڈی مار رہے ہو، اور ڈنڈی مار رہے ہو۔ سنتوں کے لیے تو تم بہت زیادہ ایکٹیو ہو، کہتے جی مسواک مارو حضور کے ساتھ، بڑا حضور خوش ہوں گے، جنت ملے گی، روزہ رکھو، امامہ، داڑھی، وہ بندے دے پتر بنو۔ یہ بھی تو بتاؤ ان ساری چیزوں سے جنت ملے گی، اور زہرا پاک، علی پاک اور ان کے بچوں سے پیار کرو گے، جنت بھی ملے گی، جنت والا بھی ملے گا۔
تو بات دور چلی گئی، میں حضرت ابو کرصافہ کی بات کر رہا تھا، تو ابو کرصافہ کے دل میں میرے حضور کا پیار آ گیا. کوئی گل نہیں، وقار صاحب تقریر ہی جی ہو گئی، پاویں درود و سلام پڑھ کے آکسا ہوں یا نبی سلام علیکہ پڑھو، کوئی نہیں، تقریر ایسے ہی ہو جائے گی. تو حضرت ابو کرصافہ کیا ہو گیا بھائی؟ بولیے بولیے بولیے، کیا ہو گیا؟ پیار ہو گیا حضور کا. تو روزانہ کیا کرتے؟ اچھا اب یہ میں جملہ بول رہا ہوں، خدا کے لیے اس کو ضائع نہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بکریاں تاولیاں نے کہ بندہ تاولا ہے. جو ماشاءاللہ اردو اور درد رکھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو، تو تانوں گل کوئی نہیں سمجھ آئی. اور اس لیے کہ میرے حضور سے صرف انسان ہی پیار نہیں کرتے تھے، جانور بھی پیار کرتے تھے. میرے حضور سے چرند پرند درند ہر چیز پیار. وہ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں والا قصہ سنا ہے نا؟ ہیں جی، حضور بکریاں چرانے تشریف لے جاتے تو حلیمہ طیبہ کی جو ہے نا، جو بکری جس کا دودھ حضور پیتے، ایک دن وہ بکری غائب ہو گئی. پتہ چلا جی کہ وہ بکری تو بھیڑیوں نے کھا لی، شیروں نے اٹھا لیے. بہن آئی، اس نے عرض کیا ہاں ایک دن وہ روزانہ بکریاں لے کے تھے، ایک دن حضور کو منع کر دیا بی بی پاک نے کہ آپ نے نہیں جانا. حضور نہیں گئے تو بکری جو ہے نا وہ اٹھا لی. کس نے؟ شیر. بہن آئی روتی ہوئی کہ امی جان وہ بکری جس کا دودھ محمد پیتے تھے، وہ بکری تو شیر اٹھا کے لے گئے. نبی چھوٹا کبھی بھی نہیں ہوتا، نبی باشعور ہوتا ہے. جملہ دین لگا جی عقل ہوئی توجہ کرنا. نبی ماں کی گود میں بھی ہو نا، وہ نبی ہوتا ہے. اور نبی اتنی عمر میں ہو کہ ابھی وہ دنیا میں آئے تشریف لائے، اس کا شعور پورا ہوتا ہے. سنو، موسیٰ علیہ السلام کو جب عورتوں نے دودھ پیش کیا فرعون کے محل میں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا کہ کسی اور ماں کا دودھ نہیں پینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر ہے، ان کو حلال کا بھی پتہ ہے، ان کو حرام کا بھی پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کس کا دودھ پینا ہے، کس کا حلال ہے. اللہ، اس لیے نبی چھوٹا نہیں ہوتا. میرے حضور نے جب سنا، آپ نے فرمایا امی جان آپ رکے، میں لے کے آتا ہوں بکری. آپ گئے، جا کر اپنے ویرانے میں کہا او جنگل کے شیروں، کس کی جرت ہوئی ہے کہ میری ماں کا دل دکھائے. امام حلبی لکھتے ہیں کہ سارے جنگل کے شیر آ کر اکٹھے ہو گئے، پنجوں کے بل سامنے بیٹھ گئے. ایک بڑا ببر شہر آیا، بکری آگے آگے لے کے آ رہا ہے، اور سر پنجوں پہ رکھ کے اس نے کچھ بڑبڑایا. حضور فرماتے ہیں مجھے اسی وقت سمجھ آ رہی ہو کہ کہنے لگا اے محمد آج آپ نہیں آئے، آپ روز آتے تھے، ہم چھپ چھپ کے زیارت کرتے تھے، آج آپ نہیں آئے تو ہم نے کہا چلو بکری روک لیتے ہیں، اسی بہانے آپ آئیں گے تو صحیح نا، وگرنہ ہم کہاں، ہماری جرت کہاں کہ ہم محمد کی والدہ کی بکری کو ہڑپ کریں. اس لیے میں نے جملہ بولا ہے کہ آج سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بکریاں تاولیاں نے یا ابو کرصافہ تاولے. بکریاں جلدی جانے کی کوشش کر رہی ہیں یا ابو کرصافہ جلدی جانے کی کوشش کر رہے. بہرحال توجہ ہے، دل میں پیار آئے، عشق آ جائے، عشق اور مشق چھپانے سے چھپتے نہیں ہیں. اس کا جو خالو ہے وہ میرے نبی کا بڑا سخت دشمن ہے. تو گھر میں ڈسکشن ہو رہی، اس سے پہلے ہوتی تھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ محمد کون ہے کیا ہے. پر اب جب ڈسکشن ہوتی، جب کبھی بات ہوتی، فلاں بندہ بڑا عقل والا ہے، یہ بیچ میں بولتے محمد بھی بہت عقل والا ہے. بیچ میں محمد کدھر سے آ گئے؟ ہر محب کو، عاشق کو اپنا ہی محبوب چنگا لگتا ہے. یہی ہے نا، بولو نا. جناب حضرت ابو کرصافہ جب بھی بات ہوتی حضور کا نام لیتے، خالو سمجھ گیا، کہنے لگا کہیں تو محمدی تو نہیں ہو گیا. میرے حضور کے خلاف بات کی، ہائے عشق پھر غیرت مند تو ہوتا ہے نا. بھڑک کے اٹھے آپ نے فرمایا خبردار میرے حضور کے بارے میں کچھ نہ کہنا. اس نے تانا مارا، کہنے لگا اچھا اتنی غیرت ہے تو چھوڑو میرا گھر اور جاؤ، ماں کو بھی لے کے جاؤ. آپ نے فرمایا لے پھر میں جا رہا ہوں. والدہ نے منتیں کی، روکا بیٹا رک جا. رات کو ساری رات والدہ روتی رہی، سمجھاتی رہی کہاں جائے گا تو، کہاں جائے گا، میں کہاں جاؤں گی، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے.
شیری کا وقت ہوا تو حضرت ابو بکر صحابہ کے نا ذہن میں خیال ہے. آپ نے کہا اماں ایک سودا نہ کر لیں. کہا ایسا کرو کل تو بھی اور میری خالہ دونوں جاؤ, میرے محبوب کو دیکھ کے آؤ, واپس آ کے اگر تم نے مجھے کہا کہ بھئی میں ان کے ساتھ رہوں تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا چھوڑ دے تو میں انہیں چھوڑ دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا کہا؟ والدہ آپ اور میری خالہ دونوں جائیے اور دونوں جا کر میرے محبوب کو دیکھ کے آئیں. اگر واپس آ کے تم نے کہا چھڑ دو تو میں چھڑ دوں گا, چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا. والدہ خوش ہو گئی, اس نے جناب جگایا خالہ کو, نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. وہ جو خالو تھا کہنے لگا اللہ دیے بنیے کامی حال ہو گئے, صبح جاؤ اس دے کہنے تے جا کے محمد نو تک کے آؤ تے مڑ کے کہو کہ سانو پسند نہیں آیا تے گل ہی مک گئی ہے, بھئی یہ تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اللہ رات بڑی خوش خوش انہوں نے گزاری. سویرے سویرے امی بھی اور خالہ دونوں مدینے گئیں. میرے حضور نہ باتیں کر رہے تھے. میں تیری حسین بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں او تیرا برنگ خوشبو دلوں میں او تیرا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. بولا بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. جواب تیرا. ماں اور خالہ میرے حضور کی بزم نور میں جا کر بیٹھی. کچھ وقت گزارا, شام ہوئی, واپس آئی. اب گھر کی میٹنگ مقرر ہوئی, چونکہ معاملہ تو پہلے سے طے شدہ تھا کہ خالہ نے کہہ دینا ہے تیرا محبوب سانکو پسند نہیں آیا. لیکن آج رنگ بدلائے. ادھر جناب ابو بکر صحابہ نے اپنی ماں اور اپنی خالہ کو جب روانہ کیا, پیچھے اوپر ہاتھ اٹھائے, فرمایا ربا جس صورت کو میرے دل میں اتارا ہے اس صورت کا انہیں بھی عاشق بنا کے بھیجنا. شام کی گھڑیاں آئیں, گھر کی محفل سجی. اب سب کو پتہ ہے کہ خالہ نے کیا کہنا ہے, ماں نے کیا کہنا ہے, پر ابو بکر صحابہ ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے نور کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے. چنانچہ ابو بکر صحابہ خود بولے کیف وجدتما حبیبی محمد. او میری ماں, او میری خالہ, تم نے میرا محبوب کیسا پایا, کیسا ہے میرا محبوب. اس سے پہلے کہ ماں بولتی خود خالہ بولی, کہنے لگی رائنا رجلا اذا تکلم خرج من فیہ نور. اوے کیا کہے, کیا بتائے کہ کسے دیکھ کے آئی ہے, کسے مل کے آئی ہے, کس سے سن کے آئی ہے. اوے ہم نے اس ہستی کو دیکھا ہے کہ جب بات کرتے ہیں منہ سے نور نکلتا ہے. کیا کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو منہ سے نور نکلتا ہے. توجہ ہے.
جب بات کرتے ہیں تو منہ سے نور خارج ہوتا ہے. اب حضرت ابو بکر صحابہ نے فرمایا کہ ماں تو بھی بول، حالات تم بھی بولو، کیا کروں میں؟ وہ کہنے لگی اگر تم نے چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جس محمد سے ہم مل کے آئیے ہماری گردن کٹ جائے گی، ہم نے انہیں چھوڑ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو یہ حضرت ابو بکر صحابہ، میں نے ابھی درود پڑھانا تھا، میں نے ابھی سلام پڑھانا تھا، اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. تو یہ ابو بکر صحابہ، ان کا بیٹا یہ اسقلان میں رہتے ہیں. حضور کے وصال با کمال کے بعد جب روم کے اندر جنگ شروع ہوئی، اسلامی فوجیں گئیں، تو ان کا بیٹا روم کے اندر قید ہو گیا. رومیوں نے حضرت ابو بکر صحابہ کے بیٹے کو ایک جیل کے اندر رکھا کہ جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جسے کہتے ہیں انی جیل، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. تو فکان ابو بکر صحابہ اذا کان وقت کل صلاۃ صعد سور اسقلان ونادى یا فلان الصلاۃ فسمعه وهو في بلد الروم. جس وقت ان کا بیٹا رہا ہو کے آیا، تو اب ذرا جملہ سنیے گا، یہ حضرت ابو بکر صحابہ روزانہ اپنے شہر کی دیوار پر کھڑے ہوتے، ہر نماز کے وقت روم کی طرف منہ کر کے کہتے پتر فجر کا وقت ہو گیا ہے. بیٹے کا نام لے کے کہتے بیٹا زور کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت ابو بکر صحابہ کا بیٹا جب رہا ہو کے آیا، پوچھا گیا بتا کہاں تھا؟ کہا اندھیری جیل میں تھا. تو پھر کہا نماز ایک بھی نہیں رہی. کہا تجھے پتا کیسے چلتا تھا؟ کہا اللہ کی قسم ہر نماز کے وقت میرے بابا کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لیتا تھا. اب میں نے یہ حدیث سنائی، طبرانی کے اندر یہ موجود ہے. استدلال ہمارا یہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا غلام اسقلان میں بولے، نبی کے غلام نہیں، غلام کا بیٹا روم میں سنے. وہ اگر حضور کے غلاموں کا بیٹا صحابی کا پتر اگر وہ اسقلان کی آواز کو روم کی جیل میں سن سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ اپنے غلام کے درود و سلام کو مدینے میں نہیں سن سکتے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دروشی پڑھنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سال. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت، یہ جلسے ہم کیوں کرتے ہیں؟ بس چپ کر کے پڑھاتے جائیں، بچوں کو اٹھا کر گھر بھیجتے جائیں. یہ ڈسپلے کیوں ہے؟ یہ کیوں ہم یہ علماء اور سادات؟ وقار زئی صاحب کل بڑے پریشان تھے، تو ان کو ہمارے قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی گزارش کی، میں نے کہا قبلہ ہمارے مرشدی سیدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں پتر خلوص سے کام کرو، پھر نتیجہ خدا پر چھوڑ دو. جب آپ خلوص سے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کس کے لیے، آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں یا آپ خلوص کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ مدارس کے جو دستار فضیلت کے جلسے ہوتے ہیں، ان کے دو مقصد ہیں. ایک تو وہ جو فارغ التحصیل ہونے والے علماء ہیں ان کو ایک فائنل پیغام دے دیا جائے، ایک لائن اپ کر دیا جائے، ایک پیغام دے کر ان کو بھیجا جائے. لیکن یہ زیادہ تر ان بڑے مدارس میں ہوتے ہیں جہاں دورہ حدیث کر کے علماء فیلڈ میں نکلتے ہیں. اور اس طرح کے جو بچے حفظ القرآن کی تکمیل کرتے ہیں اور وہاں پر ختم
میں قرآن کے یہ پروگرام، یہ دستار کے پروگرام ہوتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح کی جائے کہ ویسے اس طرح کے گلے میں ہار 28 25 26 سال کی عمر میں لاکھوں روپیہ لگا کے، میرے خیال میں سمجھ رہے ہیں، ہاں اس وقت جب دولے بنتے ہیں تو پھر ان کے گلوں میں ہار سجتے ہیں نا، لیکن اس پہ مبارک رشتہ دار بھی اتو ہی دینے نے، اللہ ماشاءاللہ وچ کوئی ہومن جڑے سچے ہون، ورنہ جڑے جتنا کو بندہ سونا ہوئے اس کا بیاہ سونا ہوئے اتو آکسن مبارک ہوئے تو اندروں کے ہوندے نے سڑے ہوندے نے۔ لیکن یہ وہ مبارک کے لمحات ہیں کہ میں اور آپ ان کو مبارک کہیں نہ کہیں، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں۔ تو آج یہ جلسہ دستار فضیلت اس لیے اس کا انعقاد ہوتا ہے تاکہ جو لوگ مدارس کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، میں بڑا خوش ہوا ہوں جامعہ حسنین کریمین کے طلباء نے جو یہاں پر عربی میں گفتگو کی، انگلش میں کی، پھر بڑے اچھے انداز سے یہ وقار زیائی صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ انہوں نے یہ ڈسپلن اس کو ڈسپلے کیا، واضح کیا، تاکہ جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں نا وہ خوش ہوں کہ یار اسی کونج سٹ نہ رہے، اور دوسرا ایک مزید آگے بڑھنے کے لیے، ایک اگلی منزل تک، اگلے پتھر تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر پہلے 50 بچے یہاں پڑھتے تھے، اب ہم کوشش کریں گے 100 بچے یہاں پر پڑھیں۔ پہلے اگر ہم 10,000 خدمت کرتے تھے، اب ہم 20,000 کریں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ وگرنہ جو راتوں کو سحری کے وقت ماشاءاللہ 4 بجے جس وقت سارے ستے ہوتے ہیں اور یہ ماؤں کے بچے صبح صبح اٹھ کے ان کو قاری جگاتا ہے اور یہ آدھے نیند میں اور آدھے جناب اس میں قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں نا، اس وقت سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ جو پڑھ لیا ہے جو ان کے سینے میں، ان کا جو کچھ رتبہ مقام ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ تو سال کے بعد آ کر دیکھتے ہو کہ یار ماشاءاللہ بچہ حافظ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا۔ یہ تو ان اساتذہ سے پوچھو کہ جو بچے کا تلفظ ٹھیک کرانے کے لیے ایک ایک لفظ پہ کتنے کتنے دن لگ جاتے ہیں، اور پھر تسی کہتے ہو حافظ کٹنے، مولوی مارنے۔ نہیں حضرات، 20 دفعہ یہ اتنے انگریزی تو نہیں کسی دی وٹ ڈز دس اپنی بولی ہے، جب جناب انگریزی بولنے والا تو اردو بولنے والا کچھ تم کیسا ہے سیدھا پتہ لگتا پٹھان ہے۔ پر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، قرآن پنجابی پڑھ رہا ہو، کشمیری پڑھ رہا ہو، یا عربی پڑھ رہا ہو، یا پٹھان پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھتے ہوئے قاری کا قرآن سن کے کوئی نہیں بتا سکتا یہ کون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جنہوں نے پٹھان کو انگریزی سکھائی انہوں نے بیچ میں پشتو ماری، انہوں نے بیچ میں کوچا ٹھیک کرو what is this، اس نے اپنا لہجہ نہیں چھوڑا، اپنے علاقے کا لہجہ نہیں چھوڑا۔ جس نے اردو سکھائی اس نے اپنا لہجہ نہیں چھوڑا۔ جب تم آگے نا مدرسے میں بچے کو لے کر آئے، انہوں نے سارے لہجے ختم کر کے عربی والا لہجہ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے جیسے قرآن نازل ہوا۔ کس زبان میں؟ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ اور دوسری جگہ فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن ٹھیٹ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں آج جو موضوع میں نے شروع کرنا تھا وہ بڑا دل کر رہا تھا کہ یار میں اس کو کھول کے بیان کروں گا، تاہم سب سے اہم ترین بات، آپ تمام آل علاقہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور بھائی اے جڑے پرانے اسمبلی والے ڈاکٹر شریف صاحب ہن تے ماشاءاللہ پگڑیاں تے سارا کچھ او گل سنو، ادھر اسمبلی والے پراؤ ویرو خفا نہ ہوئے تو کوئی نہیں، راتی 2 روٹیاں زیادہ کھائے ہو۔ اور اج تو 25 سال پیچھے والی اسمبلی ہیں جی کوے سٹے ہیں جی تے بیڑیاں لکڑیاں تے جناب اللہ سدھا جڑا اللہ دیو بندیو، آپ لوگ خدا کی قسم الٹے ہو کے نا اللہ کا شکر ادا کریں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کس بزرگ کی دعا لگ گئی ہے ان علاقوں میں، وہ یہ جنگل، یہ دور دراز کے علاقے
کے، اور یہاں بچے عربیوں میں تقریریں کر رہے ہیں، یہاں بچے انگریزیوں میں تقریریں کر رہے ہیں، یہاں بچے قرآن ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے جناب بڑے بڑے جامعات میں بھی تلاوتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنے اس علاقے کے اس مدرسے پر، اور وقار زئی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، یہ سب صدقہ ہے۔ اے گل کدے نہیں، اے جس دن بندہ بھول سی نا، ہم نے ذلیل ہوتے دیکھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آل رسول والا سائیڈ چھوڑ کے سجیاں کھبیاں منہ مارے، وہ ذلیل ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ذلیل ہوتے دیکھتے ہیں ہمیں۔ اور جس وقت تک میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ کیا ان کی نسلیں بھی سدھرتی رہیں گی، رنگ لگتا رہے گا، جب تک یہ جو مدرسے کا نام ہے نا حسنین کریمین، ان سے وفا کرتے رہیں گے، ان سے وفا، ان کی اولاد سے وفا رہے گی، یہ رنگ یوں ہی لگتا رہے گا۔ بڑے بڑے مدرسے جہاں لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے نا، وہاں بھی اس طرح کی معیاری تعلیم نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے والے جو ہوتے ہیں نا دیہاتاں دے، انہاں قدر آنی پر قدر جس ویلے سارا کچھ جلے بڑھے ہوندے انہاں تو پھر آتے نو یار آئیں زندگی خراب کیتی ہوا، پھر نسوار فٹسان تھکسان بے گا۔ قریشی صاحب ٹھیک ہی آکھنے ہونے پر کہہ کریے، وقت گزر گیا۔ خفا نوئے میں مذاق نہ کر رہا، میں تو نہ حقیقت دس رہے، ہمارے علاقے کا یہ مزاج ہے۔ فائدہ اٹھائیں اس مرکز سے، اپنی نسل کو قرآن کے نور سے آشنا کریں، اور میں آپ کو دعوے اور چیلنج سے کہتا ہوں جس گھر میں قرآن آ جاتا ہے وہاں سے ہزاروں چیزیں نکل جاتی ہیں۔ قرآن اپنا رنگ ہر گھر میں دکھاتا ہے۔ کل میرے مہمان گئے میرے گھر میں، تو وہاں اوپر میری منزل پوری، وہ بچے پڑھ رہے تھے، مجھے کہتے ہیں وہ مدرسے ہیں تو سب کراچی میں جناب بچے پہ پڑھا دے ہو۔ تو میں نے کہا یار سچی بات بتاؤں تو 1-2 سال میرے گھر میں بچے نہیں آتے تھے پڑھنے، تو میں نے مدینہ شریف جا کے دعا کی، میں نے کہا یا رسول اللہ مولویاں دا وہی گھر چنگا ہوندا ہے کہ جس پہ قرآن دی آوازاں آندیاں رہن۔ ہمارا قرآن سے رشتہ ہو گیا ہے، اور آپ کو بتا دیں جہاں بچہ قرآن والا آتا ہے نا، وہ ہوئے نہ ہوئے اس گھر جو قرآن آوازاں آندیاں نہیں ہیں۔ تو یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اس پورے علاقے کے لیے کہ یہاں ماشاءاللہ اتنا عظیم و شان مرکز قائم ہے۔ اور یہ ڈسپلے آج اس لیے ہوئے، ایک تو ان کے ماں باپ دیکھیں، یہ وہی پتر نے جو 3 سال پہلے دیتے سنے بھیجے تھے کورے کورے، وہ کہندے نا جی اے چاچا یہ تھیلا ہے اے رکھو نا تے میرا سامان اتنے پا دے، وہ مڑ کے آندا تو نال بل پکڑاندا، پکڑو جی، وہ کہ ہوئے جی، وہ آتا ہے خالی تھیلا دیتا صحیح، اے پریا ہے اس کی فیس دے۔ تم نے تو یہاں کورے کورے بچے بھیجے تھے، سکے ان پڑھ بھیجے تھے، الف با بھی ان کو استاد نے کہا پتر الف، وہ الف پڑھتے تھے، اس نے کہا نہیں بیٹا الف ہوتا ہے، وہ بے پڑھتے سن، پے منہ کر کے پڑھنے سن، اس کو استاد نے با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا تلفظ سے سکھا، پھر آہستہ آہستہ سینے میں قرآن کا نور آتا گیا۔ اور آج اے تو یقین ہو رہے ہو او پتر تو حافظ ہے، اے نکا ٹیٹی حافظ ہے پکا جی، میں سونا ہوں تو پھر سونا جتوں مرضی سونا، وہ نکا ایک دم بولے وہ تو شہزادہ تو ہی حافظ ہے، بس ادھر 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 میں احساس دینا چاہتا ہوں قرآن کتنی بھاری چیز ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پہ اگر ایک لفظ اترتا ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، پر ان کے یہ نکے نکے مننے اجے پٹکنے ادھر کرکٹ کرکٹ شرکٹ ماننے ہونے ہونا دیکھا نا، میچ ایچ کھڑنے نسنے کھڑنے کتنے نہ پرواہی نہیں۔ ان کی امی ابے کو قسم دے کے پوچھو کہ کیا ان کی عادات میں ان کے معاملات میں کوئی اے بالکل جناب سست ہوئے ہوں نہیں ہوتا کوئی وزن لدیا کہ نہیں جی، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے، پہلے سے زیادہ چست ہے، پہلے سے زیادہ اچھا بولتا ہے، پہلے سے زیادہ ادب کرتا ہے، پہلے سے زیادہ سونا ادب تہذیب سے بولتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتے ہیں اگر پہاڑوں پر نازل کرتا قرآن اللہ کہتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہوتے، تو اس کے سینے پہ 30 سپارے
ہیں، اسے پرواہ ہی نہیں ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ڈائریکٹ اترتا تو پھر نا، ہم نے اس لیے ڈائریکٹ اتارا ہی نہیں ہے، ہم نے جمال والے سینے پہ نازل کیا، اور اس محمد عربی کے سینے جمال پر، جب ان کے جمال والے سینے پر یہ جلال والا کلام نازل ہوا، اس کلام، توجہ ہے کلام، حضرات توجہ فرمائیں گے آپ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت، وہی بولو اللہ کی صفت، کلام الہی کیا ہے؟ اللہ کی صفت۔ یہاں علماء موجود ہیں، کسی عالم کو پوچھیں اور آپ بھی سوچیں ذرا، اللہ کی جو صفتیں وہ ازلی ابدی ہیں، یہی ہے بھئی، سارے بولو اللہ کی صفتیں ازلی ابدی ہیں، تو اللہ عربی ہے، اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے، وہ بولو نا، تو جب نہ اللہ مکی نہ اللہ مدنی نہ اللہ عربی، تو پھر یہ اس کی جو صفت ہے قرآن، اس کو کبھی کہتے ہو مکی، کبھی کہتے ہو مدنی، کبھی کہتے ہو عربی، اللہ۔ اب جملہ بولنے لگا ہوں، کہا ہے تو میرا کلام، کلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے متکلم، ایک ہوتا ہے متکلم، میں اس کا متکلم ہوں، یہ میرا کلام ہے، میری نسبت سے تو نہ میں مکی نہ میں مدنی نہ میں عربی نہ میں عجمی، میں تو رب ہوں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں۔ رب جب تمام چیزوں سے پاک ہے تو پھر قرآن کو عربی کیوں کہا، قرآن کو مکی کیوں کہا، قرآن کو مدنی کیوں کہا؟ کہا سنو، کلام میرا، متکلم میں ہوں، لیکن یہ اس کا جو نام پڑ گیا، یہ جو مجید بن گیا، توجہ رکھیے، یہ جو عربی بن گیا، یہ جو مکی بن گیا، یہ جو مدنی بن گیا، تو یہ متکلم کی وجہ سے نہیں، متکلم کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے جس سینے پہ نازل کیا، جب وہ سینہ مکے کی ہواؤں میں سانسیں لے رہا تھا تو یہ مکی بن گیا، جب مدینے میں گیا یہ مدنی بن گیا، اور چونکہ اس منہ سے جب لفظ نکلتے تھے وہ عربی تھے، اس لیے ہم نے اس کو عربی بنا دیا۔ اچھا، قرآن کا نام عربی حضور کی وجہ سے، میرے خیال ہے تانوں کوئی گل نہیں سمجھ آئی، اور قرآن کا نام مکی حضور کی وجہ سے، سورتوں کا نام مدنی حضور کی وجہ سے، اور قرآن کا نام عربی، کس گل میں ٹکا کے بیان کر رہے ہیں کچھ سمجھو، قرآن کا نام مکی۔ تو مولوی جی جب قرآن کا نام عربی مکی مدنی حضور کی وجہ سے، مولویاں دی حافظاں دی اپنی کڑی بوتی ہے، اے من لو کہ ساریاں دیاں ساریاں برکتاں حضور دی وجہ تو، حضور کی وجہ سے۔ حضور کا دل نہ ہوتا، حضور کا قلب منور نہ ہوتا، آج یہ قرآن ان سینوں کو منور نہ کر رہا ہوتا، آج یہ قرآن ان سینوں کو منور نہ کر رہا ہوتا۔ میں بات کی ہے نا میں نے کون سی، عربی کی، تو ایک بات اور کر لیتا ہوں، باتیں چونکہ حضور کی چل رہی ہیں، تو میرے حضور کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، دھیان ہے جی سارے، ہمارے آقا کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ پہلے پڑھتے ہو پھر پڑھاتے ہو۔ حضور کا معاملہ اور ہے، حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما، نہیں یار نہیں گل نہیں سمجھ، ماشاءاللہ اسماعیل بھائی بیٹھے ہیں، اسماعیل بھائی تیری علیہ، اور ماشاءاللہ بھائی پرویز صاحب بیٹھے ہیں۔ پرویز صاحب پہلے آپ نے سکول پڑھا، یہ یہاں کو ماسٹر صاحب کو بیٹھے ہیں، شریف صاحب، اچھا ٹھیک، شریف صاحب نے جناب پہلے سکول پڑھا، ڈگریاں شگریاں لیں، پھر جب کہ محکمے کو جا کر بتایا، بولا صاحب میرے پاس یہ ڈگریاں ہیں، میرے اندر ایبیلٹی ہے کہ میں ٹیچنگ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے چھوٹا گریڈ، پھر اتے ایسے ہی ہے بھائی، جلدی یار وقت شارٹ ہے نا، تو سجنا چپ ہی بیٹھا ہے، دائیں کام نہیں ڈرنا بھائی، ایسے ہی ہے، بولیے ایسے ہے نا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سیکھنے والے بنے پھر آپ معلم بنے۔ حضور کہتے ہیں نہ، میں آیا ہی معلم بن کے، انما بعثت معلما، اور میں آیا ہی معلم بن کر ہوں، میں سکھانے والا بن کر آیا ہوں۔ میں حیران ہوں
ان مولویوں کی مات ماری گئی ہے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اور چبل جو نبی آیا ہی معلم بن کے وہ پھر کسی سے پڑھے یہ کیا تک بنتی ہے. اور جو کہتے ہیں میں معلم ہوں، آج اگر کوئی اتھارٹی کسی کو ٹیچر مقرر کرے اور لوگ کہیں اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے ٹیسٹ لے کے اس کو ہم نے بھرتی کیا ہے. حیران ہوں میں کہ اگر تو اور میں اعتراض اس میں نہیں کر سکتے جسے محکمہ اتھارٹی دے اس کا انٹرویو لے کے اسے بھرتی کرے پڑھانے کے اوپر لگائے، تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو جسے رب معلم کائنات بنا کر بھیجے، جسے معلم ملکوت بنا کر بھیجے، جسے معلم جبروت بنا کر بھیجے، جسے معلم دنیا بنا کر بھیجے، جسے معلم عقبہ بنا کر بھیجے، جسے معلم ناسوت بنا کر بھیجے، ایمان سے بتا اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. ایک دن ہم بیٹھے تھے ایک جگہ ہوٹل پہ، تو میں اختلافی گل نہیں کرتا نا، وہ کافی ساری ٹیمیں آ کر بیٹھ گئی تھی. ایک مولوی کا ڈسکشن شروع ہوگی، اس نے کہا کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی امی. تو جب اس نے یہ بات کی کہ جی میں کہا یار چبل ہی ماری، وہ تپ گیا. یہ دیکھنے کی یہ تو بات نہیں ہوئی. ہائے ہائے بات آگے بڑی، میں چپ کر گیا. تھوڑی سی بات آگے بڑی، بات وہاں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا لاؤ قلم اور دوات میں کچھ لکھ کے دو. حضرات جنہیں مولویاں سمجھ آئی اور کسانی آئی، حضور نے کیا فرمایا بخاری شریف لاؤ قلم دوات میں تمہیں کچھ لکھ کر دے. پھر مولا کائنات مولا علی پاک کو فرمایا، وہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا فرمایا مٹا دے لیے، انہوں نے اعتراض کر دیا. انہیں ان قلم دوات رکھی انہاں کیا حضور تسی آپ پہ مٹاؤ، میں محمد رسول اللہ لکھ لوں تو پھر میں نہ مٹا سکتا، تسی بادشاہ جو تسی اپنا نام مٹاؤ یہ رکھو. تو کیا حضور نے خود وہاں سے مٹا کر لکھا نہیں تھا؟ اگر نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو یہ لکھا کیا جا رہا ہے اور پڑھا کیا جا رہا ہے؟ ارے وہ چلو یہ مت کہو کہ نبی امی کا مطلب ہے کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. امی وہ ہوتا ہے جسے کسی مخلوق نے نہ پڑھایا ہو. مہربانی مہربانی ماشاءاللہ. جسے کسی مخلوق نے نہ پڑھایا ہو، نہ اسے کسی استاد نے پڑھایا، اسے نہ جن نے پڑھایا، نہ بشر نے پڑھایا، نہ فرشتے نے پڑھایا. ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جبریل نے آ کر حضور کو پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو جبریل گویا حضور کا استاد ہوا. مجھے جو نا تپ چڑھ گئی، میں نے کہا رک رک رک. بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے فاسند رکبتہ الی رکبتہ، حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے. حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، پھر سوال کیے حضور سے، حضور نے جواب دیے. اور جب حضور جواب دیتے تو آگے سے کہتے ہاں جی ٹھیک آپ نے فرمایا. اور جب وہ چلے گئے تو صحابہ حیران، یار عجیب بندہ ہے، خود سوال کرتا ہے خود جواب دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. یعنی اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ میں سوال کروں حضور جواب دیں تو یہ سننے والوں کو علم آ جائے. تو میں نے کہا حضور کے سامنے یہ جب دوزانو ہوا تو تجھے پتہ ہے کیوں دوزانو ہوا؟ کہا جی کیوں؟ میں نے کہا تاکہ تیرے جیسے چبلوں کو سمجھ آئے کہ اگر استاد ہوتا حضور اس کے سامنے دوزانو ہوتے. وہ استاد نہیں ہے، میرے نبی کا شاگرد ہے، اس لیے نبی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے نبی کا علم کتنا ہے. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. اور سارے نبی مل کے ایک پلڑے پہ آ جائیں، میرا نبی اکیلا دوسرے پہ ہو، نہ نبی کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے نہ نبی کے فضل کو کوئی پہنچ سکتا ہے.
تو جب سارے نبی مل کے میرے نبی جیسے، یہ جو مل کے والی بات ہے یہ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں اکثر سمجھا ہی دیتا ہوں۔ بس بڑا ہی دے دینا جڑے اور بھی ہیں نہیں یار، اور بھی کوئی نہیں۔ میں کوئی مسئلہ سمجھان لگا حضرت تو سامنے تک نہیں کوئی نہیں حال چلے، پرویز صاحب سن سکتے ہیں تو انہاں بھی انہاں کو نقیب سمجھا کے گیا کہ میں آکساں 1000 روپے سٹے اے اور اندے شاباش یار میں مسئلہ سمجھان واسطے میں ایڈا بھی نہیں ہے میں ہن 1000 روپے کہنا سمجھا کرو کام اتالا ہے ہن ادارہ والا کام کوئی شے نہیں، یہ سمجھانے والی بات ہے۔ ادھر دیکھو کٹ نہ بول سو سرکار۔ اچھا یہ بڑا ہے یہ اینج کریں اے بڑا نوٹ ہے گیا، اس کی طاقت زیادہ ہے یا اس کی اب اکیلے کریں تو یہ بڑا ہے یہ چھوٹے، پر یہ جب یہ چھوٹے 3 ملے تو یہ بڑے ہو گئے اور یہ چھوٹا ہو گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ویسے اگر 1 to 1 مقابلہ ہو تو بندے کے ذہن میں آتا ہے شاید موسیٰ بمقابلہ مصطفیٰ، موسیٰ چھوٹے ہیں اور مصطفیٰ بڑے ہیں، پر اگر 8 10 15 مل جان گے تو انہوں کا رتبہ ود جائے گا، میرے نبی کا رتبہ کم ہو جائے گا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں تے گل ہی کوئی نہیں، وہ فرماتے ہیں اگر ساری کائنات 7 زمینیں 7 آسمان لوگ قلم عرش کرسی تمام جن تمام حوریں تمام غلماں تمام نبی تمام ولی ایک ترازو کے پلڑے پہ ہوں، دوسرے پہ اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا کل نبیوں کے سلطان ہوں، اور پھر اگر کوئی وزن کرے ان کو مقابلہ کرے تو پلڑا آمنہ کے لال والا بھاری ہو جائے۔ مطلب یہ وَكُلُّمْ، اس کو امام بوسیری کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ آئے فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم۔ میرے مصطفیٰ سیرت میں بھی حضور سے فوق، سارے نبیوں سے فوق ہیں، سیرت میں بھی اور صورت میں بھی۔ کیا مطلب ہے؟ صورت میں حضور کی صورت جیسی سارے نبیوں میں سے کسی کی صورت نہیں، اور سیرت میں میرے حضور کی سیرت جیسی سارے نبیوں میں کسی نبی کی سیرت نہیں ہے۔ اور یہ سارے مل جائیں میرے حضور کے علم کے لم یدانو۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، سید ہمارے علاقے کی رونق، ان کی تقریریں ہم چھوٹے چھوٹے سنتے تھے اور آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح صرف بال کالے کرنے نہیں دے رہے، ماشاءاللہ جوان ہیں۔ تو ان کی تقریریں ہم نے سنی اس لیے ان کو مخاطب بناتا ہوں۔ تو یہ شعر کیا بنے گا؟ لم یدانو فی علم ولا کرم۔ علماء جو عربی کو سمجھنے والے ہیں ذرا مجھے بتائیں اس کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ میں جڑا سمجھا ہوں وہ پتہ نہیں کہ یہ سارے مل کے علم اور کرم میں میرے نبی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور دنوب سے میرے نبی کے تو جب 1.25 لاکھ نبی سارے مل کے اکٹھے ہو گئے میرے نبی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے تو میرے نبی تک کہاں پہنچیں گے؟ اور جب تک نہیں ہے تو نبی کے برابر کہاں ہوں گے؟ جب برابر نہیں ہے تو نبی سے اوپر کہاں ہوں گے؟ یہ صرف آمنہ کا لال ہے جو سب نبیوں کا بھی سردار ہے، سب حسینوں کا بھی بادشاہ ہے، اور سب عقل والوں سے بھی بڑا عقل والا ہے، سب علم والوں سے بڑا علم والا ہے، سب کرم والوں میں سے بڑا کرم والا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اسمبلی والوں، ہم اس کرم والے زہرا کے بابا کا عشق رکھنے والے ہیں، اور اس معیار پر پورے ہیں الحمدللہ جو معیار عشق حضور نے خود بیان کیا۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو میرے پیار کا دعویٰ کرے نا، مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ پہلے دیکھے کہ اس کے دل میں حسن حسین کا پیار ہے، علی اور زہرا کا پیار ہے، اگر ہے تو پھر وہ سمجھے میرا بھی پیار ہے، کیونکہ ان کا پیار میرا پیار ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے۔ ہم نے جامعہ حسنین کریمین
صرف لکھا ہی نہیں ہے، علی علی بھی اندر ہوتی ہے. بولو یار، بولو خدا کے بندو، علی علی بھی ہوتی ہے. یہ صرف چند شیطان قسم کے یزیدی فکر مولویوں کا مسئلہ ہے. باقی الحمدللہ ساڑی ساری عوام پنجتنی ہے، سارے مولائی شاہ صاحب ہے، صرف چند شیطان دے بچے. اور یہ انہی مولویوں کا مسئلہ ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، جن کی تخلیہ درست نہیں ہے، جن کی خلوتیں ٹھیک نہیں ہیں، جن کی مدرسے کی تعلیم کے دوران استاد ان کو خبیث ملا ہے. میں اشارے نہ لگال کر رہا، شریف زادی کا بچہ ہو اور شریف زادہ ہو اور استاد نے اسے پڑھایا ہو، کہیں اور کچھ گڑبڑ نہ کی ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایسا بندہ گناہ کر سکتا ہے، باقی جرم شرم اس سے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رسول کی آل کے معاملے میں گڑبڑ نہیں کر سکتا. آل بیت اطہار کی محبت لٹ مچی ہے اس پورے علاقے میں. بچے بچے کو پوچھو، ہماری تو نسل، ہمارے خون، ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز میں کہتا ہوں اندر داخل ہے کہ سید آتے ہیں تو ہماری مائیں کہتی ہیں باجی جی السلام علیکم، ہمارے والدین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اے جیڑا مولوی سیدہ دا باغی کرے سمجھو یہ یزید کی نسل میں سے ہے، یہ یزید کا روحانی بیٹا ہے. ہمارے ان علاقوں میں یہ برکتیں اسی لیے کہ یہاں مولا علی سے پیار رہا، لوگوں کے دلوں میں حسنین کریمین کی محبت. باقی رہ گیا صحابہ کی آڑ میں تم آل رسول کے اوپر حملہ کرو نہیں ہوگا. اور پرانیاں گلیں ہو گئیاں کہ جب ہم علی علی کرتے تھے کہتے تھے یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، تب نہ پترنا، قوم کو پتہ لگ گیا اصل میں تم آل بیت کے بغضی ہو، اس لیے تمہیں ہر وہ بندہ برا لگتا ہے جو مولا علی کو قصیدہ پڑھتا ہے، اور ہم اس بندے پہ کروڑ لعنت بھیجتے ہیں جس کے دل میں حضور کے کسی صحابی کا بغض ہے. یار اپنے دلہ تے ہاتھ رکھ کے دسو، جڑے لوگ اس زارتی دے بوٹے دیکھ کے انہوں نے نال اپنا جھنڈے بنن پہ جڑتے ہیں، تو وہ لوگ حضور کے یاروں کے بارے میں بکواس کریں گے کہ خام خواہ میں ڈرامہ لگائے ہوئے جڑے زیارتیاں دے جو تھے اسی نکے دیں کیوں دیں تو کھوئی علی زیارتی. اچھا پتہ نہیں کہ سڑ کنڈا کھڑ کر رکھیا، وہ کنڈے ہی کنڈے ہیں جی، وہ نکے نکے تھی لے گی. میری تائی اما اللہ ان کو غریق احمد کر، ان کے ساتھ میں آیا، اوپر جا رہا تھا پیدل، تو وہ انہوں نے میں کہا تائی ماں کہ اخ بس اتھے کھڑ کر نا لکڑ سٹتے ہیں، اسی بھی ساٹھ ساٹھ کے نکے تو بڑے ہوئے ہیں، پتہ سانے بھی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے چلو ایک گل جائز ہے، اس کو الگ کریں، پر میں صرف عقیدت بتانے لگا ہوں کہ یار اتنی سی بات سن لی تو اس پر بھی عمل کر رہے ہیں یہ لوگ. تو تم کیا کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کے دل میں کچھ کمی ہوگی، حضور کے صحابہ کے بارے میں کمی ہوگی؟ نہ نہ، اصل درد تمہیں یہ ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ساتھ علی علی کی صدائیں بھی لگاتے ہیں، اور یہ جم دم 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 علی علی کی صدائیں لگاتے ہیں. جامعہ بولیے، جامعہ بولیے، جامعہ مدرسہ جو ہے نا حسنین کریمین، یہ سارا اس کا نور ہے. وقار صاحب نہ تواڈے چ کمال ہے نہ ساڈے چ کمال ہے، اے کوئی نہیں، اے سائیاں خصماں دا اپنا ہی کمال، یہ مالکاں دا اپنا ہی کمال ہے، یہ ان کی. حضرت بس میری تقریر مکمل ہو گئی، 2-3 منٹ کے اندر کلوز کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، کیا نام لیا؟ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، حضور کے صحابہ میں سب سے امیر صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی، یہ دیکھیں کریں نہیں، حضرت عثمان کا غنا بے مثال ہے، پر امیر زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. عثمان غنی تو پچھلے لین لاڈ ہے نا مکی دور کے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں. میں صرف ان کی امیری کی ایک جھلک دکھا دوں. حضرات جس دن ان کا وصال ہوا، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوی کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ 8واں. تے 8ویں حصے وچوں 4 تے تقسیم کرو تو بیویوں کا کتنا ہوگا؟ ہن تسی حساب لاتے ہو تو جو غیر منقول جائیداد اس کو چھوڑ کے، گندم شندم اس کو چھوڑ کے، کھجوریں چھوڑ کے، بکریاں چھوڑ کے، غلام چھوڑ کے، اونٹ چھوڑ کے، گھوڑے چھوڑ کے، جو سونے کی اینٹیں تقسیم ہوئی اس کا یوں اندازہ لگائیں کہ جب ان کو کاٹا جا رہا تھا، کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. یہ صرف کس کا حصہ؟ بیویوں کا.
تو عبدالرحمان بن عوف اج جناب ماشاءاللہ اسی تیلا لانے تاہنے بڑی بڑی کوٹھی بڑھائی سرکار تیلا لائیاں امپورٹڈ. عبدالرحمان بن عوف کے اس دور میں محل تھا جس محل پر حقیق کی ٹیلیں لگی ہوئی تھی. اے حقیق یہ ایک تھیوا پاندے ہو تو بڑا مہنگا پتھر پایا, اس کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بندے کے محل میں, وہ کتنے کا امیر ہوگا. تو کسی نے پوچھا یار عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ سرکار یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے آ گئے. ادھر دیکھو آنسو داڑھی تر ہو گئی. فرمایا ایک دن حضور کی بارگاہ میں گیا, صحابہ بیٹھے تھے تو بی بی پاک تشریف لائیں. دو شہزادے حسنین کریمین بھی تھے اور آ کر عرض کی بابا آج تیسرا دن انہوں نے کھانا کچھ نہیں کھایا. حضور سید عالم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو سیر کر کے کھلا دے. کہتے ہیں میں ابھی اندر گیا نہیں تھا, میں نے کانوں میں آواز آئی, میں ادھر ہی سے واپس گیا. میں گیا گھر میں جا کر روٹیاں پکوائیں, شہد کا حلوہ بنوایا اور اس شہد کے حلوے کو میں نے 2 روٹیوں پہ رکھا اور میں لے کر آیا. پہلے میں نے بڑے شہزادے کو کھلایا, پھر میں نے چھوٹے شہزادے کو کھلایا. حضور یہ دیکھ رہے تھے, دونوں کو میں نے سیر کر کے کھلایا. حضور کے ہاتھ اور میں یا اللہ اس نے میرے شہزادوں کی خدمت کی ہے, اس کو دنیا کی بھی کثرت دے دے, اس کی مغفرت فرما اور اس کو آخرت کی بھی کثرت دے. عبدالرحمان بن عوف رویا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے یار مجھے تو یہ کہیں شک ہوتے کہ کہیں وہ جنت والی نعمتیں ساری آج ہی تو اللہ نہیں دے رہا. کہتے ہیں بس مجھے اب حساب کا پتہ نہیں, میں مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے. گویا انہوں نے بتا دیا کہ محمد کی آل کی خدمت کرو گے نا تو ضائع نہیں ہوتا. انہوں نے گویا بتا دیا یہ 2 روٹیوں کی برکتیں, ایک سے دنیا مل گئی, ایک سے آخرت مل گئی ہے. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا لنگر ہی کس کا ہے, حسنین کریمین کا. آج کی اس عظیم و شان محفل کی رونقیں جناب حضرت محترم قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب, حضرت محترم قبلہ پیر سید تصور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ پٹنگی شریف, مفتی اہل سنت مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب, فخر و سادات جناب قبلہ پیر سید رضا احمد شاہ صاحب, حضرت محترم مولانا محمد امجد قریشی صاحب, جناب محترم مولانا محمد رفیق صاحب, خطیب اہل سنت مولانا قاری خطیب اہل سنت عبد القدیر نقشبندی صاحب, فخر و سادات رونق محفل اہل سنت جناب قبلہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب اور دیگر سادات علماء بڑی تعداد میں یہاں ماشاءاللہ. راشد قریشی صاحب بیٹھے ہیں, اشتیاق صاحب بیٹھے ہیں, اویس صاحب بیٹھے ہیں, جناب محترم باور صاحب بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہمارے علاقے کی رونق, میرے نال کھیرنے رہنے, بس شغلہ مغلہ کرنے رہنے, بڑے پیارے ہمارے شہزادے مولانا امتیاز صاحب, مولانا قاری بشارت صاحب, فخر السادات جناب قبلہ سید جمیل حسین شاہ, شبیر حسین شاہ صاحب, جناب محترم قبلہ سید مجتبیٰ حسین شاہ صاحب, اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں پوری لائن ہے مولانا مفتی اکثیر صاحب. میں ان سارے نام نہیں آندے, اللہ آپ سب کو خوش رکھے. یہ بہت بڑا ماشاءاللہ, اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے, یہ مذہبی جلسہ ہے. لیکن جو سیاسی انسان دین کی خدمت کرے, اسی اس ڈر نال کے لوگ اکثر سیاسی جلسہ اسی اس کا نام ہی نہ کہنا, ایڈی لوٹ مچھی ہے یار. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے میں ان چیزوں میں نہیں آتا ہوں. تناسی کے صدر جناب اللہ ہو گئے ہیں, ہم حق بولتے ہیں. ہون تک کم از کم منو نہیں, اسی حق بولنے ہیں یار, اب تو مانو یار. ہم تو پھر سپریم کورٹ کے چیف کو بھی کہتے ہیں بندے دا پتر بانا ہے. اتنی اللہ نے جرت تو دی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر یہ چپلوسیاں نہیں ہیں. چپلوسیاں کرنی ہوتی تو آج پتہ نہیں میں کڑی کڑیاں پوسٹوں تے ہوں.
میرا نوٹیفیکیشن آ گیا جناب والو اسلامی نظراتی کونسل کا، تو من آنکھے جی کہ کل تو انشاءاللہ نوٹیفیکیشن سیٹ پہ پہنچ گئی ہے، تو راتی میں وزیر اعظم صاحب تو ہوتا نا، تو اگے وہ صاحب کو اے بندہ ایسا تو ذکر نہیں ہوتا، مجھے فون ہے اصل میں آپ کا ہو گیا تھا، تو آپ نے اور میں کہو ادھر وہ اور ہوں گے کہ جن کو سیٹوں سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے پاس سیٹیں ہوں دنیا میں پہچانتی ہے، اور ہماری پہچان حضور کی آل کی غلامی ہے، حضور کی آل کی نوکری ہے۔ تو یہ مدرسہ ماشاءاللہ، اور آج میں سمجھتا ہوں اوپر سے نیچے آیا تو مولانا وقار زیائی صاحب، ان کی محنتیں ہمیں نظر آئیں، لیکن آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جن کا باغ ہے، جن کی برکتوں سے یہ باغ یہاں سجائے بٹ آباد، بلکہ پوری دنیا میں ہزاروں مدارس ہیں، میرے مرشدی میرے آقائی سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب ان کے زیر اہتمام، ان کی تربیت ہے۔ اے پتہ نہیں ہو جنا کہ وہ بابا کے پڑھا کے پڑھنا ہے، وہ کیا پھونک مارتا ہے کہ بھئی اس وقت تک چین ہی نہیں آتا کہ جب تک کہ بندہ دین کا کام نہ کر لے، تو وہ بابا پیر حسین الدین شاہ، پیر حسین الدین شاہ، تو پیر صاحب کے ماشاءاللہ کرم تھا۔ زندہ باد جناب مولانا وقار احمد زیائی صاحب، یہ زیائی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے مرشد خانے سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، زیائی ہیں یہ، تو انہوں نے مرشد کے بارگاہ میں عرض کی تھی، اور بڑے صاحبزادہ صاحب نے پچھلی دفعہ چھوٹے شہزادے آئے تھے، اس دفعہ بڑے شہزادوں نے آنا تھا، اور قبلہ خطیب اہل سنت پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب، انہوں نے اپنے ولولہ انگیز خطاب سے آپ کو مسحور کرنا تھا، لیکن آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں ہے، ہمارے ادارے کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جس میں 4 بچے موقع پر شہید ہو گئے، 4 بچے جو ہے نا وہ شدید زخمی ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں، اور جو سید امتیاز شاہ جی ہیں ان کا ساتھ والا خادم خاص، مرید بھی، خادم خاص بھی، اور ان کا ڈرائیور بھی، بہت سارے، یعنی کہ بچپن سے اس بچے کو انہوں نے پالا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں جب کہ جامعہ کے اندر اے وفاداری ہوتی ہے، جامعہ رضویہ العلوم سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، ہماری تو یہ خواہش ہے، میری شادی کا ولیمہ جامعہ میں ہوا، ہماری یہ خواہش ہے اللہ ہمارے جنازے بھی ہمارے مرکز سے اٹھیں، اور وہ خوش بخت طلباء، ان کے جنازے آپ کو شاید نہیں پتا، وہ جامعہ رضویہ العلوم سے اٹھیں، وہاں آج ان کی دن کو جنازہ تھا، تو ظاہر ہے گھر میں جنازے پڑے ہوں تو پھر جلسوں میں بندہ پھر بھی آ جاتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بندے کو اپنے گھر میں ہونا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے دونوں شخصیات تشریف نہیں لائیں، لیکن یہ پٹنگی شریف توری شریف کے سادات کا فیضان ہے، ادھر ایک شاہ صاحب صاحبزادہ صاحب، دوسرے صاحبزادہ صاحب، اور پھر سید مجاہد حسین شاہ صاحب، یہ فیضان ہی سادات کا ہے۔ اور میں رشک کر رہا تھا وقار صاحب کی قسمت پر کہ اتنے زیادہ تعداد میں سادات تھے، والا مرتبت نے کرم فرمایا، اور اتنی بڑی تعداد میں علماء، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے فلاحی بندے بھی ہیں، اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی ہے، ہر جگہ یہ جاتے آتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والد گرامی کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلی سال جلسے میں آپ لوگ تھے، کڑے کڑے سے ہو؟ سارے سو؟ اے دسو اس واران لوگ زیادہ ہیں کہ پچھلی واران لوگ زیادہ ہیں؟ اس سال زیادہ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ چلیں، اس کا مطلب یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اگلے سال اور زیادہ ہوں گے۔ اگلے سال پرویز صاحب بسم اللہ، اگلے سال جاؤن ہو گئی ہے تنگ، تو سرکار ہون ہو گیا گراؤنڈ، جی جی خرچہ کر سن حضرت نہیں تو نہ کیتا نہیں تو مو فون کرے ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب چونکہ یہ دیکھیں نا، آدھے وہ اوپر چھتوں پہ، کوئی گلیوں میں کھڑے ہیں، کوئی وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، تو کیمرے میں تو یہی نظر آ رہی تھی کہ یہ اجتماع ہے، لیکن اسے ڈبل اجتماع ادھر ہے۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے علماء کا وقار ہے، چک سے، گوئی سے، ڈھیری سے، دائیں بائیں سے جلوسوں کی صورت میں آئے، اور شباب اسلامی پاکستان کے جملہ جو نوجوانان ہیں، ہم ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بھرپور جو ہے نا وہ شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد وہ بھی اس پروگرام کو جو ہے نا وہ کیمرے کے ذریعے، یعنی وہ ٹی وی کے ذریعے سے وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو میں
وہ ماواں تے سن جڑیاں اپنے شہزادیاں او مڑیو ماؤ پینو او جنہاں دے پتر اج دولے بنے نے او مبارک ہوئے ایویں کی پتا 27-28 سالاں بعد اے ہار پیوانیاں اے قرآن دی برکت دیکھو اج یہ دولے بن گئے ہیں اے اج ہی دولے نے اور ان کے آپ کیوں کہتے کہ ہم ان کو دولے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے جنت کی حوریں تیار ہو چکی ہیں پتہ نہیں زندگی کتنی ہے دوستو اس زندگی کی قدر کرو اولاد اللہ نے دی ہے اولاد کو یہ نہ دیکھو پتر میرا فلانا محکمے میں وہ کام کرتا ہے تو کما کے لاتا ہے سب سے بڑی کمائی یہ جو لوگ قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو بھوکا نہیں مارتا اے جڑے میرے گران لے لوگ کو جڑے اسے رشتہ دار ہو تسی سارے اساں ساڑھنے ہو اساں یہ فخر تے ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کسو ہاتھ نہ ملاؤ ساڑھے چاجزی ہے الحمدللہ اسی آج بھی آپ کو پتا اسی کون ہمارے والد صاحب غریب ترین آدمی تھے اس علاقے کے یہی گل ہے جی تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں قرآن پڑھایا اس وقت ان کو لوگ مزاحیں کرتے تھے میرے بڑے بھائی جب حفظ کے لیے گئے تو اس وقت یہ تو رواج ہی نہیں تھا تو اس وقت کہتے تھے سر فزیکلی میرے ابا جی کو چاند بزرگ آئے بڑا افسوس ہے جی تساں بچہ مدرسے چلا گیا یہ حالات تھے اس وقت یہ میں 81 کی بات کروں 81 82 کی ہیں جی تو میرے والد صاحب مسکرائے آپ نے فرمایا میں اپنا پتر خود مدرسے چھوڑیا تو اسی فکر نہ کرو تو دسو نا آج ہمارے فیملی میں ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی رہی ہے کس چیز کی کمی ہے اللہ کا فضل ہے عزت بھی ہے دو لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور ہم میں فرعونیت نہیں ہے یہ ہم اور زیادہ عاجز ہیں آپ سب ہمارے علاقے کے لوگ ہم چاہتے ہیں اے فقیر کی خواہش ہے ان کے والد صاحب کے پاس میں گیا میں کہ جی اے شہزادہ منو دے دو تو اس وقت انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی آئے اس کے بعد میرے محلے کے لوگ پھر ماشاءاللہ بابر صاحب یہ تمام لوگ الحمدللہ یہ برکتیں دین کی اور آج ہمیں فخر ہے اور لوگوں کے جو یہ کرتے ہوں گے مجھے فخر ہے ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے یہ شہزادے یہ قاری ماشاءاللہ راشد قریشی صاحب وہ وانڈی حمزہ کہاں کہاں حضور کا اور یہ جامع رضویہ علوم کا فیض ان پہاڑوں میں بول رہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو یہ جلسہ ہو گیا نا تو ماشاءاللہ ہونے بچے جڑے تھے پڑھ دینے وہ فرشتے نہ کھانا کھان دیں نہ پانی پین دیں نہ انہوں دا کوئی خرچ ہے ٹھیک ہے وہ فرشتے نے انہوں جبریل علیہ السلام آن کا فیڈ کر دیں ایسے نہیں ہے ہون اج تو نیت کرنی آج سے نیت کرنی ہے اگر پہلے 500 روپے خدمت کرتے تھے ڈبل کرنا ہے ہاتھ چاہو شاباش اے اللہ دے دین سے نہ کرسو نکل آسی کدھرے نو کدھرے نکل جاسی یا ڈاکٹراں کول یا پولیسیاں کول ہیں جی کدھرے نہ کدھرے نکل اس واسطے چنگی بات ہے اپنا صدقہ بھی نکالیں جو کچھ کریں تو وہ مسجد اور مدارس کے اندر خدمت کریں چونکہ نماز کا وقت بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے حضرت فخر و سعادات قبلہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ مرعیز شریف وہ خطاب اپنا سوری دعا فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام